ترکی اس وقت جو ہے ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے اور یورپ کا گیٹ وے بھی ہے، تو اس لیے ہمارے بہت سارے نوجوان لوگ جو ہے اسپیشلی جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے کچھ انلیگل وے سے اور کچھ لیگل وے سے جو ہے جا کے ترکی پہنچتے ہیں اور وہاں پہ پھر جو ہے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بات کروں گا، یہ ایک تو جو پاکستان کے اندر ہیومن ٹریفکنگ ہے جو کس طریقے سے ہوتی ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی اپنی بات رکھوں گا کہ بہت سارے راستے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، کراچی سے بھی گوادر کے راستے اور بائی شپ جو ہے بہت سارے اس سے ایران اور پھر ایران سے جو ہے ترکی بارڈر کراس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ماشکیل کا جو ایریا ہے پاکستان میں، ماشکیل اور چاغی کا جو بارڈر، چاغی کا ڈسٹرکٹ کا ایک تحصیل ہے، یہ بارڈر ایریاز جو ہے یا جو پنشکور کا ایریا ہے، یہ سارے ایریاز جو ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ کے لیے یعنی انسانی غیر قانونی اسمگلنگ کے لیے ان رستوں کو یوز کیا جاتا ہے، اور یہ اس طرح کے ایجنٹس جو ہے یہ اس طریقے سے انہی رستوں سے جو ہے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے جس کے اندر جو ہے بہت سارے جانیں ضائع ہو جاتی ہے۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز ان کو ایسے لوگوں کو کراس نہیں کرنے دیتی بلکہ فائرنگ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہے، اور پھر جس طریقے سے اور جن رستوں سے، پیدل رستوں سے اور جتنی مشکلات سے وہ جا کے گزرتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اسی طرح جو ہے نہ صرف مشکلات جو ہے ایرانی بارڈر پہ ہے بلکہ ترکی بارڈر پہ بھی ابھی کافی سختی کی گئی ہے، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ انلیگل وے پہ جانے کی بجائے آپ لیگل وے پہ آئیں۔ آپ کو میں نے میرے پہلے والی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ کو کون کون سے ایسے ڈاکومنٹس چاہیے، ٹریول ہسٹری کو آپ کس طرح پوری کر سکتے ہیں، اور جو قریبی ممالک ہے، ایسے ممالک جس کا ویزا جلدی لگ جاتا ہے، اس کو ایشین کنٹریز کو پہلے وزٹ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر لیگلی اپلائی کرتے ہیں تو بہت کم پیسوں کے اندر جو ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اندر جو ہے آپ کا ترکی کا ویزا لگ سکتا ہے۔ پھر اگر آپ ترکی کا آپ کا وزٹ ویزا لگ جاتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ ایک بہت اچھا ترکی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہے ٹورسٹ کے وہاں پہ آنے کے لیے کہ آپ وہاں پہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 7 دن کا، 8 دن کا، 10 دن کا ویزا بھی ہے تو آپ وزٹ ویزا ہے تو آپ فوراً جا کے 1-2 دن کے اندر جو ہے وہاں پہ 1 سال کے ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ اور 2 سال کے ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ TRC کہتے ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تقریباً 45,000 سے لے کے 55,000 تک جو ہے پاکستانی روپیز کا 1 سال کا خرچہ ہے، اور اسی طرح 90,000 سے لے کے لاکھ روپے تک جو ہے 2 سال کا ایکسپنسز آتے ہیں اس ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ پہ، اور وہاں پہ آپ 2 سال تک لیگلی جو ہے آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر وہاں پہ بہت سارے ٹریول ایجنٹ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیگلی کام کرتے ہیں، بائی ایئر بائی ویزا لگواتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اگر آپ نے آگے یورپ کا سفر کرنا ہے تو آپ لیگل وے پہ جائیں، نہ کہ آپ وہاں پہ انلیگل وے پہ جائیں، کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ رسک بھی ہے، اپنے آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ شپس کے تھرو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور بارڈر سیکورٹی فورسز جو ہے ان کو قتل بھی کرتے ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پچھلے سال پچھلے کچھ عرصوں میں جو ہے بہت سارے ایسے پاکستانی جو ہے وہ ان شپس کے اندر ڈوب گئے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مشکلات کے اندر ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ تو اپنے زندگی کے ساتھ بھی نہ کھیلیں بلکہ اپنے پیچھے رہنے والے خاندانوں پہ بھی آپ رحم کریں، اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کی بجائے جو ہے آپ لیگل وے پہ آپ جائیں، مختلف ممالک کا وزٹ کریں، اور جتنے پیسے یا جتنے اخراجات آپ انلیگل وے پہ کرتے ہیں، اگر آپ لیگل وے پہ اپنے ڈاکومنٹس کو سیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اور 1 سال 2 سال 3 سال تھوڑا سا انتظار کر کے اپنی چیزیں آپ کرتے ہیں، تو آپ ایزیلی جو ہے نہ صرف ترکی بلکہ آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جا کے وہاں پہ مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔